بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہم بات کرتے ہیں لینگویج کی۔ لینگویج کو اگر دیکھ لیا جائے تو لینگویج کا لفظ جو ہے نا، یہ ہمارے پاس آیا ہے لینگوا سے۔ لینگوا سے آیا، اور لینگوا کا مطلب ہوتا ہے ٹنگ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹنگ۔ ٹانگ نہیں، ٹنگ، ٹھیک ہے؟ اور ٹنگ کہتے ہیں زبان کو۔ عربی زبان میں اس کو جو ہے نا لسانہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی اگر اوریجن کی بات کی جائے تو اوریجن جو ہے نا، دا اوریجن آف اے لینگویج از نون ایز گلوٹوگنی، ٹھیک ہے نا؟ گلوٹوگنی مینز جینیسس آف اے لینگویج۔ جینیسس کا مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں پیدائش کو، ٹھیک ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے علم الصنع، یعنی کسی زبان کی پیدائش کیسی ہوئی ہے، کوئی زبان وجود میں کیسی آئی ہے، اس کے بارے میں جو علم ہوتا ہے، اس علم کو گلوٹوگنی کہا جاتا ہے۔ پھر ہاؤ ڈیڈ دا فرسٹ لینگویج کم انٹو بینگ؟ دیر آر ٹو مین ہائپوتھیسز۔ ہائپوتھیسز کو اگر آپ دیکھ لیا جائے تو یہ بہت ہی پیارا سا شبد ہے، ہائپوتھیسز، ٹھیک ہے نا؟ ہائپو کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے؟ اور تھیسس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے؟ یہ ہائپو جو ہے نا ہائپر لفظ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا آپ غور سے سمجھیں۔ ہائپوتھیسس، ہائپر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اور تھیسس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ، یعنی ایک اسٹیٹمنٹ کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ، ایک اسٹیٹمنٹ کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ، دوسری اسٹیٹمنٹ کے بعد تیسری اسٹیٹمنٹ، اس کو کہا جاتا ہے ہائپوتھیسس۔ تو ٹو مین ہائپوتھیسز اوریجن آف لینگویج کے بارے میں، ایک بلیف ان ڈیوائن کریشن، ایک ہوتا ہے بلیف ان ڈیوائن کریشن، اور دوسرا ہوتا ہے نیچرل ایوولوشن ہائپوتھیسز۔ دوسرا ہوتا ہے نیچرل ایوولوشن ہائپوتھیسز، اور جو پہلا ہوتا ہے دا سنگل انسسٹر ٹنگ، دوز ہو بلیو ان سنگل انسسٹر ٹنگ از نون ایز مونوجینیسز۔ اس کو کہا جاتا ہے مونوجینیسز۔ مونو کہتے ہیں ایک کو، سنگل کو، سنگل یعنی وہ ایک ہی خدا، ایک ہی جوڑے سے جو ہے نا تمام مخلوقات پیدا ہوئی ہیں، اسی یعنی گفٹ آف گاڈ کی بات ہو رہی ہے اس میں۔ تو یہ جو ہے نا، اور دوسرا ہوتا ہے پولیجینیسز، کثیر الاصلی۔ دوسرا ہوتا ہے پولیجینیسز، پولیجینیسز، اس کو کہتے ہیں کثیر اصلی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک جوڑی کی جو ہے نا بات ہو رہی ہے۔ پولی کہتے ہیں زیادہ کو، اور مونو کہتے ہیں جو ہے نا ایک کو، یعنی جو ایک کی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک جوڑے کو پیدا فرمایا، اور اسی جوڑے کی تحت جو ہے نا ہمارے پاس لینگویج آئی، اس کو مونوجینیسس کہا جاتا ہے۔ اور جن کا جو ہے نا وہ ہے ملٹیپل اوریجن آف ہیومن کائنڈ از کالڈ جو ہے نا پولیجینیسس، اور اس کو کینڈیبلرا بھی کہا جاتا ہے، CANDLEBARA۔ جس طرح ہمارا کینڈل ہوتا ہے، اور کینڈل کا سٹینڈ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا مختلف قسم کی جو ہے نا ہم کینڈلز لگاتے ہیں، تو اسی کو جو ہے نا کثیر الاصلی، یعنی ان کا وہ بلیف یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے نا لینگویجز اس میں موجود آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھا تھوڑا سا اوریجن آف اے لینگویج۔ لینگویج کا لفظ جو ہے نا ہمارے پاس آیا لینگوا سے۔ لینگوا کا مطلب ہوتا ہے ٹنگ، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کا دا اوریجن آف لینگویج از نون ایز گلوٹوگنی، یعنی جینیسس آف اے لینگویج۔ جینیسس آف اے لینگویج، کسی لینگویج کی، کسی زبان کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے، اس علم کو ہم جو ہے نا گلوٹوگنی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے دو مین بلیفس آ جاتے ہیں، ایک بلیف ان ڈیوائن کریشن کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے، بات کریں گے تھوڑا سا جو ہے نا ڈیوائن سورس ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے جو ہے نا کچھ تھیوریز ہے، اس تھیوریز کے بارے میں جو ہے نا ہم، لیکن پہلے ذرا ان کی ڈیفینیشنز کو ہم ذرا دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے کثیر الاصلی، جو ملٹیپل اوریجن پہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پولیجینیسس اس کو کہا جاتا ہے۔ زبان سماجی زندگی میں اظہار اور ترسیل کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ زبان ترسیل خیال اور تفہیم علوم کا
ایک مؤثر اور بہت ہی زبردست قسم کا ذریعہ ہے۔ لینگویج کسے کہتے ہیں؟ لینگویج اگر ہم فرامکن اور روڈمین جو انہوں نے 1974 میں جو ڈیفینیشن دی تھی اس کے مطابق لینگویج از دیٹ سسٹم بائی وچ ساؤنڈز اینڈ میننگز آر ریلیٹڈ۔ ساؤنڈز اور میننگ جب آپس میں ریلیٹ کر جاتے ہیں اور وہ جو ہے نا کنوے کر لیتے ہیں تو اس کو جو ہے نا کہا جاتا ہے لینگویج۔ پھر اس کے بعد آکسفورڈ کی ایڈوانس ڈکشنری 1989 کا جو ایڈیشن ہے اس کے مطابق لینگویج از اے سسٹم آف ساؤنڈز، ورڈز، پیٹرنز ایٹسیٹرا used by humans to communicate communicate thoughts and feelings جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے لینگویج۔ innate نوم چومسکی کی بہت پیاری سی ڈیفینیشن ہے، innate capacity of native speakers to understand and form grammatical sentences. Language is our ability to communicate through words that makes us different from animals، جو ہمیں animals سے جو ہے نا ممتاز بناتی ہے، مماز بناتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لینگویج کہا جاتا ہے۔ ایک اور ہے اوٹو جسپرسن، اس کی ڈیفینیشن کو بھی ہم ذرا چیک کر لیتے ہیں۔ یہ آپ اس میں سے اگر آپ نے کچھ چیزیں نوٹ کرنی ہے تو کائنڈلی آپ نوٹ کر لیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا اوٹو جسپرسن کی، یہ ایک لینگویسٹ تھے۔ Language exists only when it is listened as well as spoken. The hearer is an indispensable partner that cannot be avoided. It means that cannot be avoided. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی پیاری قسم کی ڈیفینیشن ہے۔ زبان جو ہے نا ضروریاتی زندگی نے مختلف جو ہے نا قسم کی زبانیں پیدا کی ہے۔ زبان نے تہذیبی عمل کو ایک خاص سمت مہیا کی ہے۔ زبان کو کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا سسٹم آف کمیونیکیشن، سسٹم آف کمیونیکیشن، کمیونیکیشن کا ایک خاص سسٹم ہوتا ہے۔ لینگویج کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ ٹرانسفر نالج فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن یا فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن، یعنی یہ کمیونیکیشن کا ایک جو ہے نا ذریعہ ہے۔ کمیونیکیشن کو اگر دیکھ لیا جائے تو کمیونیکیشن جو ہے نا دو قسم کی ہوتی ہے، وربل بھی ہو سکتی ہے آپ کی اور نان وربل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو سائن لینگویجز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو نان وربل کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ لیکن کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے؟ کمیونیکیشن از این ایکسچینج آف فیکٹس، آئیڈیاز، opinions or emotions by two or more persons. Communication is a process of passing information and understanding from one to another. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن جس وقت ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جس وقت ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے نا ایک چیز آتی ہے سینڈر کی، سینڈر ہوتا ہے، دوسرا ہمارے پاس آتا ہے کوئی وہ جو میسج جو ہے نا کنوے کرنا چاہتا ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ میسج آ جاتا ہے، تیسرا ہمارے پاس جو سب سے اہم چیز آتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا میڈیم، کس میڈیم کے تحت جو ہے نا وہ اپنے کمیونیکیشن کو جو ہے نا کنوے کر رہا ہے، کس چینل کے تھرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر چوتھی ہمارے پاس آتی ہے ریسیور، اور پانچویں جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہوتا ہے رسپانس، تب جا کے ہماری کمیونیکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزیں مل کے آپ کی کمیونیکیشن کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو ہم نے بات کی ہے زبان ترسیل خیال اور تفہیمی علوم کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے بات کی ہے دا اوریجن آف لینگویج از نون ایز گلوٹوگنی، جس کا مطلب ہوتا ہے جینیسس آف لینگویج، کسی لینگویج کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم نے بات کی ہے کہ ہاؤ ڈیڈ دا فرسٹ لینگویج کم انٹو بینگ۔ 2 مین ہائپوتھیسز تھے، ہائپوتھیسز کے لفظ کو بھی ہم نے تھوڑا سا سمجھا ہے۔ پھر پہلا جو بلیف تھا، بلیف ان ڈیوائن کریشن تھا، اور دوسرا جو ہے نا نیشنل ایولیوشن ہائپوتھیسز کا تھا۔
تو یہ جو پہلا بلیف تھا, دا بلیف از دیٹ دیر واز اے سنگل اوریجنل لینگویج. دا آئیڈیا آف سنگل انسسٹر ٹنگ از نون ٹوڈے ایز مونوجینیسس. اس کو مونوجینیسس کہا جاتا ہے, ایک جوڑے سے تمام مخلوقات کی پیدائش ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا ہائپوتھیسس تھا وہ پیرالل ایوولوشن کا تھا کہ جو ہے نا ملٹیپل اوریجن آف ہیومن کائنڈ کی جو ہے نا سم ٹائمز از کالڈ, وہ جو ہم نے دیکھا ہوا ہے اسٹینڈ جس کے اوپر موم بتیاں وغیرہ لگاتے ہیں, کینڈلز وغیرہ لگاتے ہیں, اس کو اسی طرح کا جو ہے نا تھیوری انہوں نے پیش کی تھی, اور یہ تھی پولوجینیسس کی کثیر الاصلی. یہ تو وہ علم تھا جس کے بارے میں جو ہے نا ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح یہ وجود میں آئی ہے. لینگویج از اے سسٹم آف کمیونیکیشن. پھر ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی کہ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ کس طرح وربل ہوتی ہے اور کس طرح جو ہے نا وہ نان وربل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کمیونیکیشن از این ایکسچینج آف فیکٹس, آئیڈیاز, opinions اور emotions by two or more persons. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے 3-5 جو ہے نا چیزیں ایک کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو ایک ہوتا ہے سینڈر, دوسرا ہوتا ہے میسیج, تیسرا ہوتا ہے میڈیم یا چینل, اس کے بعد ریسیور, اور پھر رسپانس ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے نا, جس قسم کی رسپانس آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ضروریاتی زندگی نے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کی اور بہت ساری جو ہے نا بولیاں اور زبانیں پیدا کی. زبان نے تہذیبی عمل کو ایک خاص سمت مہیا کی. ہر جغرافیائی علاقے میں نہ کوئی زبان یا بولی ضرور پروان چڑھی ہے, اسی لیے ایک ملک میں کئی زبانیں وجود میں آتی ہے. اور پھر ہم نے بات کی کہ ٹرانسفر نالج فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن, فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. تو جو ہے نا یعنی زبان, یعنی انسان اور جو جانوروں کے درمیان جو مین ڈیفرنس ہے وہ جو ہے نا ایک زبان ہوتا ہے, ایک بولی ہوتا ہے. وداؤٹ لینگویج مین وڈ ہیو ریمین اونلی اے ڈمپ اینیمل. وداؤٹ لینگویج جو ہے نا وہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں جو ہے نا ہمارے ایک بہت ہی جو ہے نا وہ تھے, ایک گرامیرین تھے, ایک لینگوسٹ تھے, اوٹو جسپرسن, 1860 سے 1943 کے درمیان میں. اس نے مختلف قسم کی تیوریز جو ہے نا ہمیں دی ہے, مختلف قسم کی تیوریز دی ہیں. جس طرح ہم نے جو ہے نا پہلے اوریجن میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2 بلیف تھے, پھر یہ 2 بلیف بھی جو ہے نا اس کے مختلف حصے آتے ہیں. ایک کو ڈیوائن سورس تیوری کہا جاتا ہے, جس کو انشاءاللہ العزیز ہم سب سے لاسٹ میں پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے نا جو تیوری آتی ہے وہ دا نیچرل سورس کی, جو جتنی بھی ایوولوشن ہے, جتنی بھی ہائپوتھیسز ہیں, جتنی بھی سورسز ہیں, جتنی بھی تیوریز ہیں, اس کو ہم باری باری کر کے پڑھیں گے. سب سے پہلے جو تیوری آتی ہے, جس کو اوٹو جسپرسن نے خود بھی ایک تیوری دی تھی, اور اس مختلف تیوریز کو جو ہے نا انہوں نے ارینج بھی کیا تھا. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی جو تیوری ہوتی ہے وہ باؤ واؤ تیوری ہے, صوت تقلیدی نظریہ, دا باؤ واؤ تیوری. اکارڈنگ ٹو دس تیوری لینگویج ڈیولپڈ تھرو ہیومن امیٹیٹنگ دا ساؤنڈز آف اینیمل نوائسز یا نیچرل نوائسز. اس نظریے کو جو ہے نا جوہان گوٹفرائڈ نے, اور بہت ہی ایک جرمن فلاسفر تھے, اور اس کے بعد جین جیکس روسو نے جو ہے نا پیش کی تھی. یہ مشہور تیوری تھی اپنے زمانے کی. اس تیوری کے مطابق زبان کی ابتدا اس وقت ہوئی جب انسان نے قدرتی آوازوں یعنی جانوروں کی آوازوں کو نقل کرنا شروع کر دیا تھا. اس تیوری کے مطابق الفاظ فطری اصوات کی نقلیں ہیں, یعنی جو فطری ہمارے جو, کیونکہ انسان جو ہے نا ان کے مطابق پہلے جو جنگلوں میں رہتے تھے تو وہاں پہ مختلف قسم کے جانور ہوا کرتے تھے. ان جانوروں ان اصوات کو, اصوات کہتے ہیں آواز کو, آوازیں, صوت کی جمع ہے, صوت کہتے ہیں آواز کو, اور اس کی جمع اصوات ہوتی ہیں. الفاظ فطری اصوات کی نقلیں ہیں. مثال کے طور پر انسان نے کتے کے بھونکنے کی نقل, جس طرح اس تھیوری کا نام بھی پڑا ہے باؤ واؤ, باؤ واؤ, باؤ واؤ, تو اس سے اخذ کیا ہے. بلی کا میاؤں میاؤں, بکری کی میں میں, چڑیا کا چو چو. اس نظریے کے مطابق جانوروں کے شور اور آوازوں کی وجہ سے زبان کی ابتدا ہوئی. لیکن اس کے بارے میں جو ہے نا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس پہ کچھ آبجیکشنز وغیرہ بھی آئی کہ یہ انوموٹوپین جو ہے نا ورڈز ہیں, وضع اسماء صوت ہے. یعنی مختلف اگر آپ لینگویجز کو دیکھ لیا جائے تو مختلف لینگویجز میں مختلف جانوروں کی جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں, جتنی بھی اصوات ہوتی ہیں, ان کے لیے مختلف جو ہے نا وہ ہوتا ہے. جس طرح ہم مرغ کو دیکھ لیتے ہیں روسٹر, اس میں رشین میں جو ہے نا
کو کیری کو اس کو کہا جاتا ہے، جس طرح ہم اردو میں اس کو ککڑو کو کہا جاتا ہے، اس طرح انگلش میں کوک اور ڈوڈل ڈو کہا جاتا ہے، جرمن میں جو ہے نا کیکیریے کی کہا جاتا ہے، اس طرح جو ہے نا مختلف الفاظ ہیں۔ اول جو ہے نا رشین وغیرہ جو ہے نا اس کو اوخ کہا جاتا ہے، چیروکی زبان میں اس کو گو کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے نا ڈاگ کو دیکھ لیں تو برازیلین جو ہے نا ان کو کہا جاتی ہے، برازیلین کی جو لینگویج ہے اس میں اس کو کہا جاتا ہے آؤ آؤ۔ البانیہ کی لینگویج کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کو جو ہے نا کہا جاتا ہے ہم۔ چائنا میں دیکھ لیں تو وینگ وینگ، جاپان میں وان وان، رشیا میں غف غف، ٹیف ٹیف، اس طرح غپ غپ کی آواز جو آتی ہے۔ تو یہ ڈاگ کی مختلف قسم کی آوازیں تھی جو مختلف لینگویجز میں مختلف ہو سکتی ہیں، مختلف کلچرز میں، مختلف ممالک میں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح کیٹ ہے، کیٹ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں میاؤ میاؤ، رشین میں میاؤ کہا جاتا ہے، چائنا میں ماؤ ماؤ کہا جاتا ہے، جاپان میں جو ہے نا نیا نیا کہا جاتا ہے، فرینچ میں ران ران کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس پہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ یہ جو ہے نا وضع اسمات صوت یعنی انومیٹوپین ورڈز ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری تھیوری آتی ہے اس کو دا پو تھیوری کہا جاتا ہے، فجائی نظریہ۔ فجائی نظریہ یہ میکس مولر نے جو ہے نا 19 سینچری میں دی تھا، جو ہے نا چارلس ڈارون کا جو ہے نا ہم اثر بھی تھا، کنٹمپریری بھی تھا۔ اس کے مطابق زبان یا تقریر ان فطری آوازوں سے وجود میں آئی ہے جو لوگ جذباتی حالات میں بناتے ہیں، یعنی زبان کی اصل آوازیں درد، غصہ، غم، خوشی جیسے جذبات کی قدرتی طور سے آتی ہوں گی، جیسے آہ، او، آؤچ، اف، آئی، واہ، شٹ، یعنی زبان کی ابتدا قدرتی طور پر منہ سے نکلنے والے الفاظ سے ہوئی۔ بے اختیار جو آوازیں ہوتی ہیں، language developed from instinctive sound human make in emotional circumstances۔ آٹومیٹک جو ووکل رسپانس ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے نا یہ میکس مولر کا خیال تھا کہ involuntarily ایکسکلیمیشنز جو ہوتی ہے آف ڈس لائکس، ہنگر، پین، پلیجر، فیئر، ہنگر، سڈن پین، جیسے انگلش میں آؤچ۔ پھر اس پہ بھی یہی جو ہے نا وہ آتے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا جس طرح ہم پارٹس آف اسپیچ میں جو پڑھاتے ہیں انٹرجیکشنز، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو وہ مختلف قسم کے انٹرجیکشنز ہوئے ہیں، یہ مختلف قسم کے انٹرجیکشنز ہیں۔ تو جو ہے نا انگلش میں اس پہ بھی انومیٹوپین کی جو ہے نا وہ آبجیکشن بھی ہوا تھا کہ دیکھ لیں انگلش پہ ہم آؤچ کہتے ہیں یا بینگو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح جو ہے نا رشین میں اوئی کہا جاتا ہے، چیروکی زبان میں ای کہا جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی جو ہے نا یعنی اس پہ ایک اور جو ہے نا آبجیکشن یہ ہوا تھا کہ یہ تو وہ الفاظ جب ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو ہے نا مختلف لینگویجز میں، مختلف کلچرز میں، مختلف زبانوں میں جو ہے نا یہ ایکسہیل کر کے بھی جو ہے نا نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک دوسری تھیوری تھی، دا پوہ تھیوری۔ اس کے بعد تیسری تھیوری ہمارے پاس آتی ہے ڈنگ ڈونگ تھیوری، ابتلائی زائی نظریہ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ خیال یا یہ فروضہ یہ بتاتا ہے کہ زبان کا آغاز اس وقت ہوا جب انسانوں نے ایک متعلقہ آواز کے نام پر اشیاء کا نام دینا شروع کر دیا جو ان کی روزمرہ زندگی میں پہلے سے شامل تھی، مثلاً بوم، کرش، بم سے پھٹنے سے بوم کی آواز، چیزوں کے ٹکرانے سے کریش کی آواز۔ ہر چیز کا نام اس حادثے سے جڑا ہوتا تھا، ہر شے کی ایک مخصوص آواز ہوتی تھی۔ جب انسانوں نے ان آوازوں کا تجربہ کیا اور زبان تشکیل دی، لینگویج began with human started naming objects, actions, etc۔ یہ جو ہے نا وہ بیہیورسٹ بھی جو ہے نا اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ نظریہ بھی اس پہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اعتراض وغیرہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا ڈنگ ڈونگ تھیوری بھی ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور تھیوری آتی ہے دا ہو ہی ہو تھیوری، دا ہو ہیو ہو تھیوری یا دا ہو ہی ہو تھیوری، ہائی سو نظریہ جیسے کہا جاتا ہے۔ پلیٹو بھی جو ہے نا اس کے تقریباً جو ہے نا فیور میں ہے، اس نے بھی یہی بات کی تھی۔ یہ جو ہے نا ہیومن سٹارٹ ورکنگ ٹوگیدر یا گروپس میں جو ہے نا ہیومن کوآپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایفرٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو اس کی فزیکل ایفرٹس وغیرہ ہوتی ہے، یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ مشاہدہ کی بھی بات ہے کہ جب انسان بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں یا کسی کٹھن کام، کسی سخت مشکل کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جسمانی قوت سے کام لینا پڑتا ہے تو سب مل کر کچھ آوازیں بلند کرتے ہیں۔ جب ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس طرح کچھ ممالک میں ملاح جب
جہازوں کے لنگر وغیرہ کو کھینچتے ہیں تو یو ہے ہو کی صدا بلند ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں مزدور یا ملاح جو ہوتے ہیں وہ ہائی سو کی صدا نکالتے ہیں۔ مزدور محنت اور مشقت کرنے کے دوران جو ہے نا کراہنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس نے وہ تھیوری دی تھی انٹریکشن تھیوری آف انٹریکٹیو سوشل انٹریکشن، جب ہم کرتے ہیں آپس میں ہیومن کوآپریشن ہوتا ہے، ہیومن ایفرٹس ہوتا ہے، فزیکل ایفرٹس جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب ہم ہیومن نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا گروپ میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، ان کی آوازیں جو نکلتی تھی، جو گرنٹس نکلتے تھے، جو سنوٹس نکلتے تھے، جو کلیپنگ نکلتی تھی، جو سویئر نکلتا تھا، جو گرون نکلتے تھے، یا سوشل کالز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو ہم ایکشن، اس پہ اعتراض یہی ہے کہ یہ تو سارے ایکشن ورڈز ہیں، کمانڈ ورڈز ہیں، یہ تو جو ہے نا بات نہ ہوئی کہ بس صرف یہی ایکشن ورڈز ہوں، یہ ہماری وکیب میں تو اضافہ کر سکتی ہے، لیکن یہ اس نظریے کا جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی کہ لینگویج کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد چارلس ڈارون نے خود بھی ایک جو ہے نا اپنی بک میں دا ڈیسنٹ آف مین میں جو ہے نا لکھا تھا دا ٹاٹا تھیوری، جو ہے نا جس طرح گیسچرز وغیرہ ہوتے ہیں، ہاتھ کے اشاروں کو زبان کے الفاظ کے ذریعے نقل کرنا، جسم کے حرکات کو زبان کے لفظوں سے ادا کرنا، زبان کی ابتدا کا خیال دستی اشاروں کی نقل کرنے کے لیے زبان اور منہ کے اشاروں کا استعمال ہے، مثلا ٹاٹا کرنا اپنی زبان سے الوداع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جو ہے نا نظریہ ٹاٹا تھیوری یہ جو ہے نا چارلس ڈارون نے دی تھی، اور یہ جو ہے نا اس پہ بھی بہت بڑا اعتراض ہو گیا ہے کہ جو ہے نا یعنی جس طرح ہم جو ہے نا چپ نقل وغیرہ کرتے ہیں، یا کنگ ڈرامہ کرتے ہیں، کٹ پتلی شو وغیرہ کرتے ہیں، تو امیٹیٹنگ آف آل جیسچرز ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اس کو دا اسپیچ میں ہیو ڈیولپڈ ایز اے سارٹ آف ماؤتھ پینٹومیم کہا جاتا ہے، امیٹیشن آف آل جیسچرز۔ تو اس پہ بھی بہت بڑا اعتراض ہوا ہے کہ اس طرح تو جو ہے نا نہیں ہو سکتا کہ بس صرف ہاتھ کے اشاروں کو یا جو ہم امیٹیشن کرتے ہیں، ہماری جو جیسچرز ہوتی ہیں اسی کے ذریعے سے جو ہے نا ہم ساری زبان وجود میں آئی ہو۔ یہ تو کچھ وکیب میں یہ بھی تھا کہ جو ہے نا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اوجس پرسن اور پروفیسر ہیڈسن نے جو ہے نا ایک میوزیکل تھیوری دی تھی، دا لالا تھیوری بھی اس کو کہتے ہیں، اور دا سنگ سانگ تھیوری بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ خیال کہ تقریر جو ہے نا الہامی، چنچل پن، محبت، شاعرانہ حساسیت اور گیت کی آوازوں سے ابری ہے، یہ نظریہ پروفیسر ہیڈسن اور اوٹو جیسپرسن نے پیش کیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق تقریر کا ذریعہ محض کھیل کود اور جوانی کا مزاح ہے۔ اس طرح تقریر اصل کا پتہ لگانا خوشی، کھیل، شکار، گانے وغیرہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ گانے کی تھیوری کا دعویٰ تھا کہ انسان تقریر تال، لے، سروں، کناروں سے پیدا ہوتی ہے، یعنی انجوائمنٹ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ بھی جو ہے نا پوری جو ہے نا وہ نہیں پیش کر سکی، اور اس پہ بھی بہت بڑا آبجیکشن آیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بہت ساری تھیوریز ہیں، جس میں دا فزیکل اڈیپٹیشن تھیوری بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس تھیوری کے مطابق ان دا اسٹڈی آف ایولیوشنری ڈیولپمنٹ دیر آر سرٹن فزیکل فیچرز بیسٹ تھاٹ ایز اے پارشل اڈیپٹیشن وچ اپیئرز ٹو بی ریلیونٹ فار اسپیچ، جس طرح ٹیتھ ہو گئے، لپس ہو گئے، ماؤتھ ہو گیا، لیرنگس ہو گیا، فیرنگس آپ کا ہو گیا، تو یہ جو ہے نا اس کے بارے میں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اور بھی بہت ساری تھیوری آئی تھی، جس طرح اسٹیورٹ کی ایک تھیوری آئی تھی جو کہہ رہے تھے کہ انسان نے زبان لائنگ، ڈیسیونگ ہائپوتھیسس اس کو بھی کہا جاتا ہے، سیلفش اینڈز جو ہوتے ہیں، انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، خود غرضی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی ایک ہائپوتھیسس بھی ایچ اسٹیورٹ نے پیش کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا دا کنٹیکٹ تھیوری بھی آتی ہے، رویز نے اس کو جو ہے نا پیش کیا تھا کہ جب انسان جو ہے نا کرائی کرتا ہے، ساؤنڈ کرتا ہے، تو کال اور ورڈز جو ہے نا اس طرح وہ ہوتے ہیں۔ اس طرح پھر ٹول میکنگ سورس بھی ہمارے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد جینیٹک سورس بھی ہے کہ یہ ایک انیٹ ہائپوتھیسس ہے۔ اٹ سیمز دیٹ ہیومن آف اسپرنگز آر بورن وتھ اسپیشل کیپیسٹی آف اے لینگویج، اٹ از انیٹ، نو ادر کریچر سیمز ٹو ہیو اٹ، اینڈ اٹ ازنٹ ٹائڈ ٹو اے اسپیسیفک ویرائٹی آف لینگویج۔ اور ایک جین ہوتا ہے انسان میں جس کو گرامر جین یا لینگویج جین بھی کہا جاتا ہے، فوکس P2، اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ از تھاٹ ٹو ہیو رول ان لینگویج پروڈکشن، کہ یہ لینگویج کی پروڈکشن میں جو ہے نا بہت زیادہ وہ کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ایس بی اسکنر نے بھی جو ہے نا بہت زیادہ وہ دیا تھا، اپنی ایک تھیوری دی تھی۔ بی ایف اسکنر نے بھی جو ہے نا اس کے بارے میں بات کی تھی، اس نے بیہیویرزم کی تھیوری دی تھی۔
دو مختلف تھیوریز تھی، اور اس کے مقابلے میں پھر جو ہے نا اس کا بھی آیا تھا جو ہے نا نوم چومسکی کا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک وربل بیہیویئر ہوتا ہے. اس کی بک تھی، اس میں اس نے جو ہے نا اپنی تھیوری لکھی تھی. بی ایف اسکینر نے تھیوری آف بیہیویئرزم میں. لینگویج لرننگ از چینج ان بیہیویئر. بیہیویئرزم ایکسپلین دیٹ اٹ از اے سیٹ آف ہیبٹس. یہ تھیوری اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ ایک لینگویج عادتوں کا ایک سیٹ ہے اور یہ ایک مشارتی عمل ہے. اسے کوئی بھی ان پڑھ، گنوار، جاہل سیکھ سکتا ہے. یہ ایک 1930 میں جو ہے نا ایک گروپ آف سائنٹسٹ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ایک تجربہ بھی کیا تھا جو ہے نا کہ کس طرح جو ہے نا لینگویجز جو ہے نا وہ ہیومن بیہیویئر کا جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ لینگویج کو سیکھتا ہے. چینجنگ ان ہیومن بیہیویئر ڈیو ٹو لرننگ لینگویج از کالڈ آپرینٹ کنڈیشن. یعنی لینگویج جو ہے نا مختلف عادتوں کا ایک سیٹ ہے اور یہ انسانی بیہیویئر میں بدلاؤ لاتا ہے. یہ انسانی بیہیویئر میں، یعنی اس نے جو اپنا نظریہ پیش کیا تھا آپرینٹ کنڈیشننگ کا کہ لینگویج مختلف عادتوں کا ایک سیٹ ہے، ایک مجموعہ ہے، یہ انسانی بیہیویئر میں بدلاؤ لاتا ہے اور اسی کو جو ہے نا آپرینٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں. اب اسکینر اور اس کے ساتھی ہمیں یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دماغ بالکل ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. اس پہ بہت بڑا جو ہے نا اعتراض بھی نوم چومسکی نے کیا تھا کہ یہ بچے کا جو ہے نا وہ، بہرحال ہم جو ہے نا پہلے اس تھیوری کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس کا جو دماغ ہے بالکل ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. خالی سلیٹ ہوتا ہے، یعنی اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ والدین، بھائیوں بہن بھائی جو ان کے ہو گئے ہیں، جو ان کے عزیز و اقربا ہو گئے ہیں، رشتہ دار ہو گئے ہیں، اڑوس پڑوس کے جو ان کو سنتا ہے اور پھر بچہ ان کو امیٹیٹ کرتا ہے، ان کی نقل کرتا ہے اور اس طرح کرتے کرتے وہ بولنا سیکھ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے، بی ایف اسکینر کہتا ہے کہ یہ بات ہم ایسے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم نے بہت سارے تجربے بھی اس کے بارے میں کی ہے. بی ایف اسکینر اپنے تجربات میں سے ایک تجربے پہ روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے ایک خرگوش، کچھ بکس میں جو ہے نا یا کچھ جو ہے نا جگہوں پہ خرگوش لکھا ہوا ہے، کہیں پہ جو ہے نا آپ کو ڈاگ نظر آئے گا، کہیں پہ آپ کو جو ہے نا ایک ریٹ چوہا نظر آئے گا. تو بہرحال آپ جو بھی جو ہے نا وہ کر لیں، ہم ابھی فی الحال اس کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ چلو اس نے جو ہے نا ایک خرگوش پالا ہوا تھا یا خرگوش پہ اس نے یہ تجربہ کیا ہے. انہوں نے ایک، وہ کہتے ہیں اس کے اور اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک خرگوش پالا ہوا تھا اور ہم نے جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا، ہم نے سوچا کہ اس خرگوش پر کوئی نہ کوئی تجربہ کیا جائے. ہم نے اس خرگوش کو ایک ڈبہ لیا، اس میں بند کر دیا اور ساتھ ہی اس ڈبے میں ایک بار بھی رکھ دیا ہے. اس بار یا اس سلاخ کا یا جو اس نے جو ہے نا ایک چھوٹا سا وہ لگایا ہوا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ خرگوش اس سلاخ کو دبائے گا تو اس کے بدلے میں اس کو کھانا ملے گا، ادروائز اس کو کھانا نہیں دیا جائے گا. صرف اس شرط پہ اس نے جو ہے نا یہ بار رکھی ہوئی تھی کہ جب یہ خرگوش یا یہ چوہا یا یہ کتا اس بار کو دبائے گا تو تب جا کے اس کو جو ہے نا کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، ورنہ یہ جو ہے نا بھوکا ہی رہے گا اور جو ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا کچھ بھی نہیں دیں گے. تو اس سلاخ کا مقصد ہی یہی تھا کہ جب یہ خرگوش اس سلاخ کو دبائے گا، اس کے بدلے اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا جائے گا. اور یہ کام کرنے کے لیے خرگوش کو بالکل بھی مجبور نہیں کیا جائے گا. ایک دن اچانک خرگوش سے وہ بار دب گئی، وہ سلاخ جو ہے نا وہ بار جو تھی وہ دب جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں خرگوش کو بہت سارا کھانا دے دیا گیا. خرگوش کو اپنے کیے پہ یقین نہیں آیا، وہ بہت خوش ہو گیا اور اس چال کو وہ سمجھ گیا. یعنی وہ کئی دنوں کا بھوکا تھا، اس نے کہا کہ یار یہ میرے مالک جو ہے نا یہ کیوں مجھے کھانا نہیں دے رہے تھے. تو ایک دن اچانک وہ پلانگتے ہوئے جو ہے نا اس کا پیر یا اس کا وہ اس کے اوپر آیا ہوگا، اس بار کے اوپر وہ دب گیا ہوگا، تو اس کے بدلے میں اس کو جو ہے نا بہت زیادہ کھانا ملا. جب اس کو کھانا ملا تو وہ اس چال کو سمجھ گیا کہ جو ہے نا، اور وہ بہت خوش بھی ہو گیا. اس نے وہ چال جو ہے نا سیکھ لیا کہ میں اس چیز کو دباؤں گا تو اس کے بدلے مجھے جو ہے نا کھانا ملے گا.
تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا، اس کی چال کو سمجھ گیا، جب بھی وہ اس بار کو پریس کرتا اس کو کھانے کو بہت کچھ مل جاتا۔ پھر سکینر اور اس کے جو ہے نا بی ایف سکینر اور اس کے ساتھیوں نے سوچا کہ اب خرگوش ہماری اس چال کو چونکہ سمجھ گیا ہے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس کے لیے ایک اور مشکلات پیدا کی جائے، ایک اور جو ہے نا کوئی اور اس کام کو تھوڑا سا اور مشکل کیا جائے، کوئی اور مشکل کام سلیکٹ کیا جائے۔ تو اب اس کے لیے ایک کام رکھا گیا کہ جب بھی ڈبے پر لائٹ پڑے گی تب خرگوش کو جو ہے نا، یعنی اس میں ایک لائٹ بھی تھی، جب لائٹ اس پہ پڑے گی تو اور تب خرگوش کو جو ہے نا جب لائٹ پڑے گی اور لائٹ پڑنے کے ساتھ ہی اس بار کو پریس کرنا ہوگا، اگر یہ پریس نہیں کرے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا کھانے کے لیے۔ تو خیر ایسا ہوتا ہے کہ اس چال کو بھی وہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا بڑی آسانی سے سمجھ جاتا ہے، اور جب بھی ڈبے پر لائٹ پڑتی ہے تو اس کو اس کے بدلے کھانا ملتا ہے۔ پھر سکینر اور اس کے ساتھیوں نے یہ سوچا کہ اب اس کام کو مزید مشکل کر دیا جائے۔ اب یہ کام کیا گیا کہ خرگوش کو مقرر کیے گئے ٹائم کے مطابق بار کو دبانا ہوگا، تب اس کو ایک مخصوص جو ہے نا اس کے مطابق بار کو دبانا ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر خرگوش بار کو 5 مرتبہ پریس کرتا ہے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے، کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فکس کر لیا کہ 5 بار جب یہ اس کو جو ہے نا دبائے گا یا 4 بار دبائے گا تو جو ہے نا جو بھی تھا وہ ازیوم ہم کر لیتے ہیں کہ 5 مرتبہ پریس کرے گا تو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر 4 یا 6 یا 7 یا 8 یعنی یا کم یا زیادہ اس کو دبائے گا تو اس کے بدلے میں اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ خیر خرگوش یہ چال بھی ان کی جو ہے نا سمجھ گیا۔ اب اس تجربے کی بنیاد بنا کر بی ایف سکینر نے یہ تھیوری پیش کی کہ بالکل بچہ بھی اسی طرح فرسٹ لینگویج یعنی مدر ٹنگ کو سیکھتا ہے۔ پھر وہ کچھ ایگزامپلز بھی ہمیں دیتا ہے، مثال کے ہمیں جو ہے نا اس طرح کچھ دی جاتی ہے کہ چھوٹے بچے بھوکے ہوتے ہیں تو اس حالت کو ہم سٹیمولس کہتے ہیں۔ چھوٹے بچے جب بھوکے ہوتے ہیں تو اس حالت کو ہم سٹیمولس کہتے ہیں۔ پھر جب بچہ روتا ہے تاکہ بڑوں کا کوئی نہ کوئی رسپانس ملے، بڑوں کی کوئی نہ کوئی توجہ لانے کے لیے، یعنی بھوک جب ان کو جو ہے نا چھوٹے بچے کو لگتی ہے، آپ لوگوں کا مشاہدہ بھی ہوگا، تو وہ جو ہے نا رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی رونے کو جو ہے نا اس نے تشبیہ دی ہے کہ جو ہے نا یہ سٹیمولس ہوتا ہے۔ پھر بچہ روتا ہے تاکہ بڑوں کا کوئی نہ کوئی رسپانس ملے، ان کی کوئی توجہ حاصل کرنے کے لیے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور بچے پھر اس کو جو ہے نا بڑے ان کو جو ہے نا رسپانس دیتے ہیں۔ پھر بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے اور ہمیں کوئی نہ کوئی ریئیکشن دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ریئیکشن کو اس نے ری انفورسمنٹ کا نام دیا ہے۔ اس ریئیکشن کو اس نے ری انفورسمنٹ کا نام دیا ہے۔ اور دودھ پینے کے لیے دوبارہ بچہ روتا ہے، اس دوبارہ رونے کے عمل کو اس نے جو ہے نا تشبیہ دی ہے ریپیٹیشن سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب دوبارہ روتا ہے تو ایک نیا بیہیویئر بن جاتا ہے۔ اس کا جو چھوٹے جو ہے نا وہ پوائنٹس ہیں، اس پوائنٹس کو آپ جو ہے نا کائنڈلی نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یعنی لینگویج مخصوص عادتوں کا ایک سیٹ ہے، اور یہ انسانی بیہیویئر میں بدلاؤ لاتا ہے جس کو آپرینٹ کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ لینگویج مخصوص عادتوں کا ایک سیٹ ہے اور یہ انسانی بیہیویئر میں بدلاؤ لاتا ہے جس کو آپرینٹ کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپرینٹ کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جب بچہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے یا بچہ کو جب بھوک لگ جاتی ہے تو اس حالت کو جو ہے نا سٹیمولس کہا جاتا ہے۔ اور پھر بچہ جب جو ہے نا توجہ حاصل کرنے کے لیے بڑوں کا توجہ یا اپنی ماں کا توجہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا روتا ہے تو اس کو رسپانس کہا جاتا ہے۔ پھر جو ہے نا جب ماں اس کو دودھ پلاتی ہے ہم کوئی نہ کوئی ریئیکشن دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ریئیکشن کو جو ہے نا ہم ری انفورسمنٹ کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب دوبارہ رونا شروع کر دیتے ہیں اس چیز کو ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں؟ ریپیٹیشن کہا جاتا ہے۔ یعنی when the baby is hungry this condition is called stimulus. When the baby is hungry this condition is called stimulus. Baby weeps for getting responses to یعنی ایڈلٹ کی رسپانسز حاصل کرنے کے لیے in situation of mother feed him the condition is called reinforcement. پھر اس کے بعد جب دوبارہ جو ہے نا کوئی نیا بیہیویئر بناتا ہے تو اس کو ریپیٹیشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح کرتے کرتے جو ہے نا یہ اس کا بیہیویئر بن جاتا ہے۔
اچھا ایس بی اسکینر کا جو ہے نا وہ مین فیچر جو بیہیویئرزم کے ہیں وہ تو آپ لوگوں نے مین پوائنٹس آپ لوگوں نے سوچ لیے، لیکن یہ دو باتیں اور بھی کرتا ہے کہ مین ہیز نو ان بورن لینگویج کیپیسٹی آف لینگویج لرننگ، ٹھیک ہے نا، اس کے آدمی میں جو ہے نا انسان میں ہیومن میں کوئی ان بورن جو ہے نا لینگویج کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے نا لینگویج کو لرن کر سکے یا لینگویج کو ایکوائر کر سکے. سوشل کنڈیشنز پلے این امپارٹنٹ رول ان دا لینگویج لرننگ. وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، جو سوشل کنڈیشننگ ہوتی ہے، وہ کسی لینگویج کو سیکھنے کے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ رول ادا کرتی ہے. اب آتے ہیں اسکینر کی تھیوری کے مقابلے میں جو نوم چومسکی نے جو ہے نا وہ تھیوری دی تھی. تھیوری آف لینگویج ڈیولپمنٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے، مینٹلزم بھی اس کو کہا جاتا ہے، تھیوری آف مائنڈس کو سوشل سکلز بھی کہا جاتا ہے، تھیوری آف جنریٹیو گرامر بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا مختلف نام ہے. تو اس نے اس کے مقابلے میں جو ہے نا اسکینر کی تھیوری کو میں نہیں مانتا. یہ جو ہے نا وہ نوم چومسکی نے اس پہ بہت بڑا جو ہے نا وہ آبجیکشن کیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا یہی تھا، اس کا لب لباب تقریباً یہی ہے کہ جانوروں اور ڈنگروں پر تجربات کر کے جو ہے نا بچے کے بولنے کے بارے میں تھیوری پیش کرنا، یہ تو میرے خیال میں وہ کہتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی سراسر زیادتی والی بات ہے. اور اسکینر یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے ساری وضاحت پیش کر دی ہے کہ بچہ کیسے بولتا ہے، مگر پیچیدہ سوچ اور پیچیدہ خیالات کا اس میں ذکر ہی نہیں کیا گیا. اور کسی بچے کو بولنے کے لیے کسی لالچ یا انعام کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. یہ نوم چومسکی کا کہنا ہے کہ کسی بچے کو بولنے کے لیے کسی لالچ یا انعام کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ بیہیویئرزم تھیوری جو ہے نا پرابلم سولونگ پر بنیاد کی گئی ہے، حالانکہ لینگویج لرننگ جو ہے نا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. وہ بیہیویئرزم پہ جو ہے نا یہ بھی ایک آبجیکشن آتا ہے کہ بیہیویئرزم کی جو تھیوری ہے، جو پرابلم سولونگ پہ جو ہے نا بنیاد کی گئی ہے، کہ وہ بار بار جو ہے نا وہ پرابلم سولو کرنے کی کوشش اس میں کرتے ہیں، حالانکہ لینگویج لرننگ جو ہے نا یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اس کے بعد چومسکی نے اپنا ذاتی جو ہے نا وہ رائے تھیوری پیش کی کہ کس طرح بچے اپنی مادری زبان کو سیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ چومسکی نے یہ تھیوری پیش کی تھی، اس اسکینر کی تھیوری کے جواب میں بھی تھی. اسکینر اس کے بہت سارے ساتھی تھے، پیاجے ہو گیا اور بہت سارے ہو گئے، کہ ہر شخص پیدا ہوتی ہی ہے. نوم چومسکی جو ہے نا وہ 7 دسمبر 1928 کو جو ہے نا یو ایس میں پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے جو ہے نا یہ تھیوری پیش کی تھی کہ سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص پیدا ہوتی ہی اپنی فرسٹ لینگویج کو سیکھنے کی قابلیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ سوشل کنڈیشننگ فرسٹ لینگویج کو سیکھنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا، بلکہ انسانی دماغ میں ایک اگر کہہ لیا جائے تو ایک پرزہ پہلے ہی سے فٹ ہوتا ہے، جسے وہ لیڈ کہتے ہیں، یعنی لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس. فرسٹ لینگویج سننے سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. کئی بار بچہ غلطی کرتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی غلطیوں کو سدھارتا ہے اور صحیح بولنا سیکھ جاتا ہے. بچہ اپنی گرامر خود سیٹ کرتا ہے، یعنی دوسرے کے رویے اس کی فرسٹ لینگویج پر کوئی بھی اثر نہیں ڈالتے، اور بچے کے ذہن کے اندر قدرتی طور پر نیچرلی فرسٹ لینگویج کو سیکھنے ایکوائر کرنے کے لیے گرامر کا سٹرکچر بھی پہلے ہی سے انسٹال ہوا ہوتا ہے. اور بچے کا مائنڈ ایک بلینک سلیٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر آلریڈی لینگویج سیکھنے کے لیے سٹرکچر موجود ہوتا ہے. نوم چومسکی اپنی تھیوری میں کہتا ہے کہ یہ جو اسکینر نے کہا تھا کہ بچے کا جو ہے نا وہ ایک خالی سلیٹ ہوتا ہے، تو نوم چومسکی کے مطابق یہ خالی سلیٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو ہے نا پھر اس نے جو ہے نا اپنے تھیوری میں یہ وضاحت بھی پیش کی کہ ہمارا جو برین ہے، اس برین کو جو ہے نا ہم برین کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رائٹ ہیمسفیئر اور ایک ہوتا ہے لیفٹ ہیمسفیئر، یعنی بائیں نصف کرہ اور دائیں نصف کرہ. اگر بائیں کو دیکھ لیا جائے، یعنی لیفٹ کو دیکھ لیا جائے، تو بولی ہو گئی ہے، تحریر ہو گئی ہے، ترتیب ہو گئی ہے، الفاظ کا تجزیہ ہو گیا ہے، فارم بھرنا، منطق ہو گیا، ہمارا لاجک ہو گیا. تو جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیفٹ ہیمسفیئر میں ہوتی ہیں، جبکہ غیر زبانی معلومات ہو گئی ہے، کریٹیویٹی ہو گئی ہے، تصویر، موسیقی، ڈرائنگ، تعمیراتی، صوتی لہجے،
یہ جو چیزیں ہوتی ہیں مختلف قسم کے مقامات ہو گئے، چہرے ہو گئی ہے، شکلیں ہو گئی ہے، نقشے ہو گئی ہے، یہ ہمارے رائٹ ہیمسفیئر میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ نوم چومسکی نے لسانی نشو و نما کا نظریہ پیش کیا تھا۔ ان کا نفسیاتی لسانی نظریہ حیاتیات پر یعنی بایولوجیکل ہے۔ اس نظریے کو تھیوری آف یونیورسل گرامر بھی کہا جاتے ہیں۔ اس نے اس نظریے کو اسکینر پیاجے کے نظریات کے خلاف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچہ حیاتی یعنی پیدائشی طور پر زبان کو سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کا دماغ جو ہے نا ایک لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہے۔ بچے میں لیڈ 5 سے 7 سال تک، تقریباً ہماری فقہی اصطلاح میں 7 سال، ویسے اس نے 5 سال کا کہا تھا کہ بہت تیزی اور مؤثر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو 2 طریقوں سے جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سطحی ساخت یعنی سرفیس لیول یا سرفیس سٹرکچر اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری ہوتی ہے گہری ساخت یعنی ڈیپ لیول یا ڈیپ سٹرکچر۔ جو سرفی ساخت ہوتی ہے، سرفیس سٹرکچر جو ہوتا ہے، سطح کی جو سطحی طور پر جو چیزیں، یہاں بچہ صرف الفاظ سیکھتا ہے، اس کے معنی نہیں سمجھ پاتا، یعنی سطحی طور پر بچہ جو ہے نا صرف الفاظوں کو بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن اس کے معنی کو جو ہے نا وہ نہیں سمجھ پاتا۔ اس کے بعد جب گہری ساخت آتی ہے تو یہاں پر بچہ الفاظ کے ساتھ ان کے معنی بھی سمجھ جاتا ہے، لیکن وہ سینٹنسز کو کنسٹرکٹ کرنا نہیں سیکھتا۔ یعنی اس کی جو چیدہ اگر تھیوریز جو ہے نا اس کے وہ ہم فیچرز کو ہم دیکھ لیں تو ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیز این innate ability, innate capacity for using and learning a language. Social conditions do not play any role in learning first language. First learning جو ہے نا first language starts from listening. Child sets his grammar for himself. Grammar structure already installed in child's mind when she born. Child mind is not a blank slate. It is also genetic and universal. تو یہ جو ہے نا ہماری ایک تھیوری تھی نوم چومسکی کی۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جو ہے نا ابھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو یہ تو تھی ہماری جو ہم نے پہلے گلوٹوگنی کو بانٹا تھا کہ پولی جینیسس کیا ہوتا ہے اور مونو جینیسس کیا ہوتا ہے۔ تو پولی جینیسس کے بارے میں یہ مختلف قسم کی تھیوریز تھی جس کے بارے میں جو ہے نا ہم نے بات کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ مختلف تھیوریز تھیں جو انہوں نے جو ہے نا اپنے طرز پہ جو ہے نا وہ دے دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا بات کرتے ہیں تھوڑا سا ڈیوائن سورس کی کہ ڈیوائن سورس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ڈیوائن سورس کو جو ہے نا اس کے بھی مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ہیں آرائیں مختلف قسم کے، جس طرح چائنیز مائتولوجی میں آتا ہے کہ گاڈ کریٹڈ اے سی ہارس دیٹ اسپوک چائنیز لینگویج۔ چائنیز کی جو ہے نا لینگویج وہاں پہ جو مت ہے، جو مائتولوجی ہے، ان کے مطابق جو ہے نا گاڈ نے جو ہے نا کریٹ کیا ایک سی ہارس کو، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے چائنیز زبان بولنی شروع کر دی۔ تو جو ہے نا پھر اس کے بعد ایجپشینز ہیں، ایجپشینز کی مائتولوجی ہے کہ گاڈ تھاٹ تھا، THOTH تھاٹ، گاڈ نے جو ہے نا وہ لینگویج کو کریٹ کیا۔ اور اس کے بعد سیشٹ اس کی جو ہے نا وہ گاڈس تھی، اس نے جو ہے نا آرٹ اور رائٹنگ کا طریقہ ان کو سکھایا۔ یہ تھاٹ جو ہے نا ان کا گاڈ تھا، گاڈ آف مون اس کو کہا جاتا ہے ایجپشین مائتولوجی میں۔ تھاٹ جو گاڈ تھا اس کو تو گاڈ آف مون کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لینگویج جو ہے نا کہ ابتدا ادھر ہی سی ہوئی ہے، اسی نے جو ہے نا ہمیں سکھایا ہے۔ اس طرح گریک بولتے ہیں کہ ہماری اپنی گریک کی جو لینگویج تھی وہی ہے، سنسکرت والے بھی یہی بولتے ہیں۔ اس کے بعد بیبلونینز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیبو ہمارا ایک معاذ اللہ ان کا گاڈ تھا، تو اسی نے جو ہے نا وہ کی تھی۔ اس طرح جرمنی فلولوجسٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جرمن جو ہے نا وہ پہلی زبان تھی۔ اس طرح یورپین بھی یہی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا مختلف قسم کی نظریات تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہندو مائتولوجی ہے کہ ان کی ایک دیوی تھی سرسوتی، وائف آف برہما نے جو ہے نا یونیورس کریٹ کیا اور اس کی بیوی سرسوتی نے جو ہے نا لینگویج ڈیولپ کی۔ اس طرح جو ہے نا اگر دیکھ لیا جائے کہ کرسچینٹی میں اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی بک ہولی بک بائبل میں جینیسس میں بک آف جینیسس میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ گاڈ کریٹڈ ایڈم اینڈ واٹس ایور ایڈم کالڈ ایوری تھنگ لیونگ کریچر
دیٹ واز دا نیم دیئر آف، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ نے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام نے جن چیزوں کو جو جو نام دیا وہ اسی کا نام پڑ گیا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ تھے. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس جو ہے نا ایک اور آتا ہے ہمارا اسلام کا، جس میں جو ہے نا بہت ہی اچھا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بھی کچھ تجربات بھی جو ہے نا ہمیں دیکھنے میں کو ملتے ہیں ہسٹری میں. لینگویج کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لینگویج جو ہے نا اس کا اوریجن کس طرح ہوا، اس کی مختلف تھیوریز کیا ہیں، لوگوں کے مختلف آراء کیا ہیں. ایک دو آراء رہتی ہیں، ایک ہمارا مذہب اسلام کی طرف، وہ تو بالکل ہی جو ہے نا صاف اور واضح ہے. تو لینگویج کی ہم بات کر رہے تھے. لینگویج جو ہے نا وہ ایک سسٹم ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک دوسرے کے ساتھ. آج تک کوئی ایک بھی ایسا کلچر نہیں ہے جو زبان یا لینگویج سے آ رہی ہو. اس کی جو ہے نا اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی بناوٹ یعنی اسٹرکچر کو ہم گرامر کہتے ہیں، اور اس کی فری پارٹس کو ووکیبلری کہا جاتا ہے. جو ہے نا سب سے اس دنیا میں سب سے جو ہے نا یعنی ویسے تو اگر دیکھ لیا جائے تو اینیملز کی بھی جو ہے نا لینگویج ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تمام جانداروں سے سب سے منفرد یونیک زبان جو ہوتی ہے، جو سسٹمیٹک آرگنائزڈ قسم کی زبان ہوتی ہے، وہ انسان کی وہ ہوتی ہے، جو وقت یعنی ٹائم اینڈ سپیس، جو وقت اور جگہ کے ساتھ بالکل بدل جانے کی اہمیت رکھتی ہے. اس طرح ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہے نا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ human being have the most unique language which has the ability to change completely with time and space. بالکل وقت اور جگہ کے ساتھ بدل جانے کی اہمیت رکھتی ہے. تو جو ہے نا it was the first and amazing gift given to آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پہلا اور بہت ہی خوبصورت اور نایاب قسم کا تحفہ تھا جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا. کچھ دیر پہلے ہم نے جو ہے نا ابھی بات کی ہے لینگوسٹ ایکسپرٹ نوم چومسکی، اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی دا یونیورسل گرامر. اس تھیوری کی اگر ٹیکنیکل تعریف کو دیکھ لیا جائے، یعنی ہم تھوڑا سا اس کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں ابھی، کہ زبان کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو کہ ہر انسان میں بایولوجیکلی موجود ہوتے ہیں. For the language there are some of rules which are biologically present in every human being. یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اس ایبیلٹی کے ساتھ یعنی زبان سیکھنے کی ایبیلٹی کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ ایک طوطے کو اور ایک چھوٹے بچے کو جو ہے نا زبان سمجھانا یا سکھانا شروع کر دیں تو the children will learn far extensive language than parrots. اور in simple terms human beings have something in them. ان میں کچھ موجود ہے which knows how to speak it. It is all wonderful to tell and listen. کہ اس کے بیچ میں جو ہے نا کچھ موجود ہے. ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس پہ جو ہے نا انسانوں نے بہت زیادہ تجربات وغیرہ بھی کیے تھے، ٹھیک ہے نا. ایک انٹرسٹنگ تجربہ ہوا تھا نکاراگوا میں. نکاراگوا میں جو ہے نا ان دا ایئر 1980 میں جو ہے نا ایک ایکسپیریمنٹ واز کنڈکٹیڈ ان اے اسکول آف ڈمپ اینڈ ڈیف چلڈرن. گونگے بہرے بچوں کے اسکول میں جو ہے نا ایک تجربہ ہوا تھا. ان بچوں کو جو ہے نا انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا پہلی دفعہ، اور ان کو آبزرو کیا گیا تھا. یعنی ان کو مختلف جو ہے نا ویلیجز سے، گاؤں سے جو ہے نا وہ جمع کر دیا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، اور نہ انہوں نے کوئی سائن لینگویج وغیرہ جو ہے نا اس سے پہلے انہوں نے کوئی سیکھی ہوئی تھی، نہ وہ جانتے تھے. آل کی تمام قسم کی they were all unaware of any kind of education or skill. وہ تمام قسم کے جو ہے نا تعلیمی یا جو ہے نا کسی قسم کی مہارت سے بالکل آری تھے. وہ جو ہے نا لینگوسٹس جو تھے وہ اس ایکسپیریمنٹ کو کنڈکٹ کرنا چاہتے تھے. وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بچے آپس میں کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں گے، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ کریں گے. اور ان کے جو ہے نا وہ بیہیویئر کو بھی انہوں نے دیکھنا تھا، ٹھیک ہے نا. بچوں کو جو ہے نا پھر ان کا مشاہدہ کیا گیا، ان کو آبزرو کیا گیا، ان کے رویے کو دیکھا گیا، ان کے رویات جتنے بھی رویے تھے اس کو جو ہے نا ڈاکومنٹڈ بھی کیا گیا. اور ان کے جو اشارے تھے، ان کے جو جیسچرز تھے، جو ان کے جو سائن تھے، اس کو جو ہے نا ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا. اور اس کے لیے اسپیشلی جو ہے نا امریکہ سے ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر کیگل، اس کو بھی بلایا گیا ہے.
کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ جو زبان جو سائن وغیرہ بولتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایک وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. ان کی جو نان وربل کمیونیکیشن ہے ان کے لیے ایک خاص ڈکشنری جو ہے نا وہ تیار کر دیں. ان کو ایک جو ہے نا کچھ قسم کے کارٹون وغیرہ علیحدہ علیحدہ کر کے جو ہے نا ان کو دکھا دیے گئے تھے. تو وہ جو ہے نا لینگویسٹس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح جو ہے نا. اچھا جب ان کو جو ہے نا بلایا گیا اور انہوں نے جب اپنا جو ہے نا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تو دیئر سائنس ور ناٹ رینڈم اور فریگمنٹڈ ایٹ آل. وہ بکھرے ہوئے نہیں تھے, بالکل سیم, اور ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا. کارٹون بھی انہوں نے الگ الگ دیکھے تھے لیکن ان کے جو اشارے تھے وہ بالکل سیم تھے, بالکل ایک ہی سائن, ایک آرگنائز طریقے سے جو ہے نا. اور ان میں جو ہے نا سائنس بھی تھے, دے ہیڈ رولز, ان میں رولز بھی تھے اور جو ہے نا سائنس بھی تھے. تو جو لینگویسٹ تھے وہ بہت زیادہ حیران رہ گئے اور انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا اور وہ اس بات کے گواہ تھے کہ وہ اپنے سامنے ایک لینگویج کی پیدائش کو دیکھ رہے تھے. دیکھیں ابھی ہم نے وہ جینیسس پڑھا تھا نا, تو یہ بھی ایک جینیسس تھا کہ مختلف گاؤں سے جو ہے نا ایسے بچوں کو لایا گیا کہ نہ ان کی جو ہے نا کوئی اسکل تھی, نہ کوئی تعلیم تھی, نہ کوئی کسی اشارے کو وہ جانتے تھے. انہوں نے جو ہے نا کیا کیا, ایک کارٹون علیحدہ علیحدہ کر کے سیپریٹ طریقے سے ان کو جو ہے نا دکھایا گیا. پھر ان کو مظاہرہ کرنے کے لیے جو ہے نا بلایا گیا. تو سب کے جو تھے وہ بکھرے ہوئے نہیں تھے, الگ الگ نہیں تھے, بلکہ سب کے سائنز اور جتنے بھی وہ نان وربل کمیونیکیٹ کر رہے تھے تو وہ بالکل ایک ہی تھے. تو وہ سارے لینگویج جو تھے, وہ جو امریکہ سے بلایا گیا تھا اس نے بھی جو ہے نا ان کو دیکھا کہ وہ اپنے سامنے ایک لینگویج کی پیدائش کو وجود میں آتے ہوئے اس کی گواہی بھی دے رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے. اور اس لینگویج کو پھر نام دیا گیا NSL, نکاراگون سائن لینگویج. یہ جو ہے نا ایک وہ تھا, تجربہ تھا جو یہ ایک اگر دیکھ لیا جائے تو ایک لائیو ایویڈنس بھی ہے کہ کس طرح جو ہے نا حادثاتی طور پر ایک لینگویج وجود میں آ رہی تھی. تو کہ اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ if someone had given the human a core base for language, ایک کچھ ہے جو انیٹ ہے لیکن وہ ہارڈ وائر ہوا ہے. یہی ایک کور بیس تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے نا دی گئی تھی, the names of everything, the vocabulary. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کور بیس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی گئی, نئی نئی لینگویجز جو ہے نا اس میں وجود آتی گئی. اور اوپن اینڈڈ جو ہے نا ایک وہ تھی لینگویج تھی جس کا تحفہ جو ہے نا اس کو دیا گیا ہے. اگرچہ کور بیس جو ہے نا وہ محدود تھی لیکن جو آئیڈیا اس سے جنریٹ ہو رہے تھے وہ لمٹ لیس تھے. The ability of our language is ڈیول کوڈ, یعنی ہماری جو لینگویج کی جو ایبیلٹی ہے اس کو ڈیول کوڈ کہا جاتا ہے. جس طرح اگر میں اردو میں اب لکھوں الف علیحدہ لکھوں اور بے علیحدہ لکھوں تو اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ان دونوں کو میں آپس میں ملا لوں تو جو ہے نا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, ناؤ, اب, ٹھیک ہے نا. جس طرح یہ 37 جو ہمارے الفابیٹ ہیں جو ہے نا اردو کے, یا 26 الفابیٹ ہیں انگلش کے, یہ سارے الفابیٹ مل کے آپ پوری لینگویج اس میں جو ہے نا وہ ڈیلیور کرتے ہو, بولتے رہتے ہو. ہم اگر اردو میں گھر میں جدھر بھی جس کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اسی 37 جو ہے نا ہمارے صحیح حروف تہجی ہوتے ہیں اسی میں, یا انگلش اگر ہم جو ہے نا ڈیلیور انگلش میں ہم بول رہے ہیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو یہی 26 الفابیٹ ہے جو ہے نا ہم آپس میں ملا کے انہی میں جو ہے نا. حالانکہ یہ دیکھو ہم نے سارا لیکچر ہی جو ہے نا اسی 36 اور 26 الفابیٹ میں جو ہے نا ہم نے ڈیلیور کرا ہے. تو لینگویج جو ہے نا ہم میں انسٹال کی گئی ہے. لینگویج ہیڈ بین انسٹالڈ ود ان اس ایز اے گفٹ. اچھا سوئٹزرلینڈ میں بھی ابھی جو ہے نا ایک ریسرچ فیسلٹی ہے, ایک ریسرچ لیبارٹری ہے, دا بلو برین پروجیکٹ.
جسے دا بلو برین پروجیکٹ کہتے ہیں. وہ لوگ دماغ اور اس کے نیورونز پر جو ہے نا ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. ایک لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ جو ہے نا نیورونز میں سرکٹس صرف تبھی بنتے ہیں جب ہم زندگی کی کسی اچھے یا برے تجربے سے گزریں، اور تجربے کی وہ یاداشت ان نیورونز کی سرکٹ کی شکل میں بن جاتی ہے. لیکن دا بلو برین پروجیکٹ کی ریسرچ کے مطابق 50 ایسے نیورونز تھے جو بغیر کسی تجربے کے، بغیر زندگی کے کسی ایکسپیرینس کے ایک دوسرے کو سگنل بھیج رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان نیورونز میں کچھ نہ کچھ انیٹ پیدائشی ہے یا ان بورن ہے یا سرٹن نیچرل لینگویج پہلے سے ہی موجود ہے. کسی چیز کا پیدائشی علم، ایک بہت ہی پیچیدہ کمپلیکس علم زبان کا، جو کسی نے ہماری کانشیسنس میں پیدائش سے پہلے ہی رکھ دی تھی. اور یہ بات دنیا کے کسی بھی حصے کا انسان محسوس کر سکتا ہے کہ زبان ایک تحفے کی طرح انسان کے اندر موجود ہے. شاید اسی راز کو جاننے کے لیے انسانی تاریخ میں بہت بڑے بڑے جو ہے نا حیرت انگیز قسم کے تجربات بھی ہوئے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جو فطری زبان ہے، جو کور بیس ہے، وہ کون سی ہے، انسان کی سب سے پہلی لینگویج کیا تھی. اسی کے بارے میں ہیروڈوٹس نے جو ہے نا 2700 پہلے فرعون کے بارے میں جو ہے نا لکھا تھا، سیمیٹکس 1 کے بارے میں، کہ سیمیٹکس 1 نے جو ہے نا ایک تجربہ کیا تھا. اس نے دور دراز کے کسی گاؤں میں چرواہے کو پالنے کے لیے 2 بچے دیے تھے اور کہا تھا کہ ان بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ان کو کھانے کو دینا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، لیکن ان سے وربلی کسی قسم کی جو ہے نا وہ کمیونیکیشن نہیں کرنی، کوئی بھی بات نہیں کرنی، اور خاموشی سے صرف ان کو سنتے رہنا ہے کہ وہ آپس میں کس زبان میں بات کریں گے. اس چرواہے نے ایسا ہی کیا، اور ایک دن ان دونوں بچوں میں سے ایک بچے نے جو پہلے الفاظ کہے، اس نے اپنا ہاتھ چرواہے کی طرف بڑھایا اور اس نے کہا بیکوس. کیا کہا؟ بیکوس. لیکن چرواہے کو سمجھ نہیں آیا تھا اس ورڈ کا، کہ اس ورڈ کی جو ہے نا میننگ کیا ہے. اس میں چرواہے کا بھی قصور نہیں تھا، کیونکہ یہ لفظ بیکوس نہ اس علاقے کا لفظ تھا، نہ ہی اس صدی کا لفظ تھا، بلکہ اس نے مصر سے یعنی ایجپٹ سے جو ہے نا تقریباً 2100 یا 2000 میل دور 500 سال بعد جو ہے نا ترکی میں بولنے جاننا تھا، اور اس کا مطلب ہوتا تھا روٹی. لیکن اگر اس بیکوس کو دیکھ لیا جائے، اسی ایکوس کو جو ہے نا اگر ہم علیحدہ کر لیں، تو پھر وہی بکریوں کی زبان بے، جس طرح بکریاں جو ہے نا بے کہتی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب جو ہے نا وہ بیکوس. اور پھر یہ جو ہے نا جب یہ بات جو ہے نا سیمیٹکس کو بتائی گئی، تو اس نے کہا تھا کہ ہماری جو سب سے پہلی لینگویج ہے وہ فریجین ہے، فریجین کی زبان، اسی علاقے کی جو زبان تھی وہ فریجین ہی کی زبان تھی. اس طرح جو ہے نا کنگ جیمز جو ہے نا آف اسکاٹ لینڈ، اس نے بھی جو ہے نا وہ تجربہ کیا تھا، اور اس نے جو بچے نے پہلے جو بولی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، ہیبریو عبرانی جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ نیچرل یعنی فطری زبان ہے، سب سے پہلی زبان ہیبریو ہے. اس طرح اکبر بادشاہ نے بھی جو ہے نا وہ ایک تجربہ کیا تھا. اس وقت اگر دیکھ لیا جائے تو یعنی قرآن پاک میں جو ہے نا اگر دیکھ لیا جائے، سورہ روم میں 30 نمبر کی سورہ ہے، 22 نمبر کی جو ہے نا آیت ہے، تو اس معجزے کے بارے میں، یعنی یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تحفے کی شکل میں ملا تھا. تو تمہاری زبانوں اور رنگتوں کے اختلاف میں تو اہل علم یعنی دانشمندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہے. His signs are in the diversity of the colors and languages. اس طرح اگر دیکھ لیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جو چیز جو ہے نا بنائی تھی وہ قلم تھا، اور اسی قلم کا تحفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے حضرت ادریس علیہ السلام کو اگر دیکھ لیا جائے، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے سال بھی دیکھے. قرآن پاک میں ان کا ذکر بھی 2 مرتبہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں. ادریس علیہ السلام ہی سب سے پہلے وہ پیغمبر تھے جنہوں نے سائنٹیفک وزن اور پیمانے بنائے تھے. انہی نے جو ہے نا قلم اور کا استعمال شروع کیا تھا، اور خط رمل جو ہے نا، جس طرح ہماری رسم الخط ہوتی ہے نستعلیق، عربی کی ہوتی ہے ابجد، ہندی کی دیوناگری ہوتی ہے، انگریزی کی رومن ہے. تو اس طرح جو ہے نا اس زمانے میں جو
رسم الخط ہوا کرتی تھی اس کو خط رمل، حدیث شریف میں بھی اس کے بارے میں جو ہے نا وہ آیا ہے، رائٹنگ ان سینڈ اینڈ کلے، وہ انسکرائبڈ ٹیبلٹس ہوتی ہیں، یعنی ریت اور مٹی کے جو ہے نا وہ تختیاں ہوتی ہیں، ان پہ لکھا جاتا تھا، اور پھر یہ آگے چل چل کے جب آیا ہے سومیرین کے پاس تو یہ رسم الخط پھر کیونیفارم بنا ہے، کیونیفارم بنا ہے، یعنی دنیا کی جو ہے نا آپ دیکھ لیں سب سے قدیم رسم الخط خط رمل تھا، اس کے بعد پھر کیونیفارم کی شکل میں ہمارے پاس جو ہے نا 5-6 ہزار کی ٹیبلٹس میں تو جو ہے نا صرف یہ قانون وغیرہ کی باتیں تھیں۔ آج اگر ہم جو ہے نا دیکھ لیں تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ ہماری جو ہے نا ایک نئی نیورو لنگوسٹک کی جو ہے نا ایک بالکل سائنس کی نئی برانچ بھی ہے، اس میں یوکرائنن ایک سائنٹسٹ تھی ڈاکٹر لیرا بروڈوسکی، اس نے جو ہے نا وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں جو ہے نا ایک نیورولوجسٹ بھی تھی اور کوگنیٹیو سائنٹسٹ بھی تھی، انہوں نے سمپل ٹرم میں کہا تھا کہ اٹ مینز دیٹ لینگویج وی اسپیک، کہ جو زبان ہم بولتے ہیں اس کا دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس نے جو ہے نا بہت تفصیلاً بات کی تھی، اور یہ اللہ رب العزت کا اگر دیکھ لیا جائے تو بہت بڑا جو ہے نا ایک تحفہ ہے۔ صرف 23 زبانیں تو آدھی دنیا میں بولی جاتی ہے، ان میں کچھ ایسی زبانیں بھی ہیں جن میں صرف 11 کے 11 حروف تہجی ہے، لیکن باقاعدہ وہ پوری کی پوری زبان ہے۔ ان میں بعض کو اگر آپ دیکھ لیں، چائنیز کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے حروف تہجی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر دیکھ لیا جائے تو لینگویج از سچ اے پاورفل تھنگ دیٹ وداؤٹ وچ اور برین کین ناٹ ایون تھنک، جس کے بغیر جو ہے نا ہمارا برین سوچتا ہی نہیں ہے، یعنی اگر آپ کسی کو سب سے دیکھو خطرناک جو ہوتی ہے جو ہے نا سزا، وہ خلوت کی سزا ہوتی ہے، تنہائی کی، قید تنہائی بہت بڑی سزا ہوتی ہے، ہمارا جو ہے نا دماغ رہ ہی نہیں سکتا جو ہے نا اس کے بارے میں۔ اگر دیکھ لیا جائے تو اپنے دور کے بہت بڑے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ تھے، لینگوسٹ تھے، گریمیرینز تھے، انہوں نے مختلف قسم کی مضحکہ خیز قسم کی، یعنی وہ ٹوٹلی اس بات پہ جو ہے نا مصر ہیں، اس بات پہ وہ لگے ہوئے ہیں، جس طرح ڈارون نے جو ہے نا نیانڈرتال کو جو ہے نا انسان کی وہ اس کا بنایا ہوا ہے، یہ سارے کے ساری تھیوریز کا جو ہے نا جو اگر ہم خلاصہ پیش کر دیں اپنی ویوز کے مطابق تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کے اپنے دور کے قابل ترین عقل والے لوگ تھے وہ ہمیں جانور بنانا چاہتے ہیں بس، حالانکہ لینگویج جو ہے نا اللہ رب العزت کا دیا ہوا ایک بہت ہی پیارا اور نایاب تحفہ ہے اور انیٹ ایبیلٹی ہے، جس طرح ہم نے چومسکی کو پڑھا بہت ہی جو ہے نا ترتیب کے ساتھ جو ہے نا ہم نے پورے جو ہے نا اس لیکچر کو بہت ہی ایکسپلین اور کمپریہنسو طریقے سے دیکھا، تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔